یہ حدیث میں حل ان لوگوں کے لیے ہے جو نکاح کی تلاش میں ہو, جب تک رشتہ نہ ملے روزہ رکھ کے گزارا کریں. جس کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ پیکج نہیں ہے. بہت مشکل ہے. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں تو یہی ہے بھائی. کہہ رہے ہیں یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا پھر یہی ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا تو کیونکہ روزے کب تک رکھے گا بھائی؟ یہ تو روزہ اس کے لیے ہے کہ رشتے بھی تلاش کرتے رہو اور روزہ بھی. جب رشتہ مل جائے تو روزے رکھنا چھوڑ دو. تو کہہ رہے ہیں یار میں نے کہا پھر بس صبر کرو اور کوئی حل نہیں ہے. آخرت کو سوچو, گناہ ملے گا. قرآن حدیث کی روشنی میں جو حل تھا وہ میں نے بتا دیا آپ کو. بد نظری سے بچنے کا طریقہ ہو گیا, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ بھائی نکاح کی استطاعت نہیں ہے, روزے رکھو, وہ بھی نہیں ہو رہا, تو پھر یہی ہے کہ چند اور چیزیں ہیں جو تجربے سے ہیں. ان کا اتنی مضبوط تو نہیں ہے جو حدیث میں ہے. ظاہر ہے جو حدیث میں علاج ہے اس کا تو کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر میں لڑکوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھو. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا یہ گناہ, تو باڈی کو کھپا دو کسی جائز کام میں. جم جایا کرو, اپنی انرجی کو یوٹیلائز کرو. کہاں؟ ایکسرسائز میں, جم میں. اور روحانی ترقی کے لیے تبلیغ میں جاؤ اور بزرگوں سے اصلاحی تعلق, ادھر سے ان کے بیانات بھی سنو. اللہ کا خوف پیدا ہوگا, آخرت کا خوف پیدا ہوگا. پتہ چلے گا نظر اٹھانے کا گناہ ہے, اس سے انسان کی آنکھیں گندی ہو جاتی ہیں, دل کا سکون خراب ہوتا ہے. اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اپنے جب اچھے مثبت کاموں میں, ایکسرسائز میں اپنے آپ کو گھلاؤ گے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا. اتنے تھکے ہوئے آؤ گے کہ رات کو آتے ہی سو جاؤ گے. تو جب یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انسان پڑھتا ہے تو نیگیٹو خود بخود ختم. اور لڑکیوں کو کوشش کرو کہ ہاں, اور آخری حل یہ کہ کبھی بد نظری ہو تو جرمانہ متعین کرو. کسی عورت کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا, 100 روپے نکال کے اسی وقت صدقہ کر دیے. ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے, ٹھیک ہے نا. 1 کروڑ روپے آمدن ہے, 1 لاکھ روپے نکال کے, کروڑ والے کے لیے لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. چلو لاکھ نہیں کرتے, 10,000 کر دو. جس کی کروڑ آمدن ہے بھائی, جب بد نظر کوئی اتنا جرمانہ رکھو جو افورڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دن میں 10 دفعہ بد نظری ہو رہی ہے تو 10 دفعہ 100 روپے, 1000 روپے ایک دن ہوں گے. اگلے دن کہے گا آدمی 1000 نہیں 500 پہ آ رہا ہوں بھائی, میں 500 افورڈ کر پا رہا ہوں, 1000 نہیں. تو 5 بد نظریاں چھوڑے گا نا, اگلے دن کہے گا یار 500 بھی 2-4 دن تو ٹھیک ہے, پورے مہینے تو 30,000 روپے اچھا خاصا ہے. تو ختم نہ بھی ہو, کم انشاءاللہ ہو جائے گی. بہت اہم بات ہے یہ جو اب بتا رہا ہوں, ختم نہ بھی ہو کم ہو جائے گی. اور ایک گریوی میں فائدہ ہوگا, ختم نہ بھی ہو تو گناہ کے ساتھ نیکیوں کا پلڑا بھی. ارے جب قیامت کے دن آئے گا, اتنی انٹیوں کو جھانکا تاکا ہے اس نے, تو اتنے پیسے صدقہ کیے ہیں یہ دوسرے پلڑے میں. جب گناہ ہوں گے تو نیکیاں بھی تو پلڑے میں آئیں گی نا. تو اس صدقے کا فائدہ کیا ہوگا؟ گناہ کم ہوگا, ہو سکتا ہے چھوٹ ہی جائے, اور نہ بھی چھوٹا تو گناہ کا جہاں اعمال نامے میں گناہوں کا جو پلندہ بڑھتا جا رہا ہے تو نیکیوں کا بھی ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اسی بیس پہ مغفرت ہو جائے. اللہ کہیں گے کہ اس نے غریبوں کی مدد کی ہے تو بدنظری بھی کی ہے, تو وہ والی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہو گئی ہیں, بخش دو. تو مقصد تو بخشوانا ہے نا اپنے آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو پھر یہ نہیں کہ جان جان کر دیکھو, ایک دفعہ دیکھا 100 روپے ہیں کہ چلو نیکی بھی ہو رہی ہے, بخش تو جائیں گے نا. دوبارہ دیکھا 50 روپے, 500 روپے. یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں گینی نہیں جائیں گی, تولی جائیں گی. تو اللہ کو کوئی ایک گناہ بعض دفعہ اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ وہ اس کا وہ گناہ تو ایک ہوتا ہے مگر وزن میں وہ بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو بہرحال بچانا.